اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس وجہ سے کیا تاکہ تجھے لوگ حاتم تائی کہیں، تاکہ تجھے لوگ بڑا مالدار کہیں، تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تاکہ تجھے تیری واہ واہ ہو، لوگ تیری تعریف کریں۔ فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہارے ان سب باتوں کی تعریف ہو گئی، لوگوں نے باتیں کہہ دی جو تم چاہتے تھے، جو تمہاری نیت تھی، تم جو دل میں چاہتے تھے لوگ تمہاری واہ واہ کرے، سب کچھ ہو چکا، میرے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اسی بھی اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تین مثالیں دے کر ریاکاری کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے پر جہنم میں لوگ جائیں گے۔ تین مثالیں دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے شہید کو لائیں گے۔ شہید کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں اس کو، قیامت والے دن اس کو، اگر اس پہ کوئی قرض نہ ہو کسی کا تو اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ شہید کو لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کتنی عنایتیں میں نے کی، عافیتوں کے ساتھ تجھے رکھا، کتنا مال و دولت دیا، کیا کچھ میں نے تجھے نہیں دیا، ان سب چیزوں کا تو نے کیا کیا؟ مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، ان سب چیزوں کا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں آپ کی خاطر لڑ کر شہید ہوا، آپ کے دین کے خاطر لڑ کر میں نے جان دی، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے جان دی، آپ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، اور اس زندگی کو اللہ آپ کے راہ میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ سب کچھ تو نے کیا، لیکن تیرے دل میں یہ بات تھی کہ تیری قربانی کے بعد، تیرے شہید ہونے کے بعد تجھے لوگ کہیں گے کتنا بہادر تھا، کتنا نڈر بے باک تھا، کیسا بہادر جرت مند تھا، تیرے دل میں یہ خیال تھا۔ فقد قیل، اور یہ سب باتیں جو تو نے سوچا تھا دنیا میں کہہ دیا گیا، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے تمہارے بارے میں کہہ دیا بڑا بہادر تھا، جرت مند تھا، کیسی جان دے دی اس نے، لوگوں نے کہہ دیا۔ میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تم نے، میرے لیے میری رضا کی خاطر تم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اسے اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے، شہید کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ سخی کو لایا جائے گا، اللہ اس سے بھی یہ تمام باتیں فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، عنایتیں کی، عافیتوں کے ساتھ تجھے رکھا، ہر کچھ میں نے تجھے دیا، مال دیا، دولت دیا، اولادیں دی، ہر عیش و عشرت کی چیزیں میں نے تمہیں دی، میرے لیے تم نے کیا کیا؟ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ تو وہ سخی کہے گا اے اللہ میں آپ نے جو مال دیا میں نے آپ کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے جہاں جہاں خرچ کرنا مناسب سمجھا، ثواب کے لیے ثواب سمجھتے ہوئے میں نے ہر جگہ میں خرچ کر دیا آپ کا دیا ہوا مال۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس وجہ سے کیا تاکہ تجھے لوگ حاتم تائی کہیں، تاکہ تجھے لوگ بڑا مالدار کہیں، تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، تاکہ تجھے تیری واہ واہ ہو، لوگ تیری تعریف کریں۔ فقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہارے ان سب باتوں کی تعریف ہو گئی، لوگوں نے باتیں کہہ دی جو تم چاہتے تھے، جو تمہاری نیت تھی، تم جو دل میں چاہتے تھے لوگ تمہاری واہ واہ کرے، سب کچھ ہو چکا، میرے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے اسی بھی اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اسی طرح عالم کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، اس سے بھی اللہ یہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا اور بہت کچھ دی، تم نے اس کا کیا کیا، اس علم کا تم نے کیا کیا؟ وہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے علم لوگوں میں بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، آپ نے جو مجھے علم دیا میں نے لوگوں کو بتایا اور پڑھایا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں کیا،
لوگوں کے لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، بڑا کہیں. عزت و عظمت اپنے لیے تم نے کیا ہے، میرے لیے کچھ نہیں کیا. جو تم نے سوچا، جو تم نے ارادہ کیا، فقد قیل، وہ سب کچھ کہہ دیا گیا دنیا میں، میرے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے اسے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے. کتنے بڑے بڑے لوگ، شہید، سخی، عالم، ریاکاری کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ریاکاری کی وجہ سے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس اتنے بڑے مرض، بیماری سے حفاظت فرمائے. بعض حضرات عبادت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں، میں قصے میں بھی بتا رہا ہوں ریاکاری کی، کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے تلاوت کرنی ہے. اس وقت تم آ گئے ہو، مجھے تو نماز پڑھنی تھی. اس وقت تم آ گئے، مجھے تلاوت کرنی تھی. تم آ گئے ہو میرے گھر میں تلاوت نہیں کر پا رہا. تم آ گئے ہو میرے گھر میں نمازیں نہیں پڑھ پا رہا. یہ میرے نفل نماز کا وقت ہے، یہ میری تلاوت کا وقت ہے. یہ باتیں بھی خسارے والی ہیں، یہ باتیں بھی آخرت میں نقصان دیں گی. آپ کے اعمال کا وقت ہے، آپ کریں لیکن کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں. اگر کسی پر ظاہر ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے نہ کہیں. خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت اگر اس کو ناپسند کر لیں تو ہماری یہ تمام اعمال زندگی کے ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اعمال کے ضائع ہونے کی وجہ سے اگر آخرت میں ہمارے دامن میں کچھ بھی نہ رہے تو جنت میں کیسے جائیں گے؟